کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے۔ اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم کر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے۔ میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، دور فاروقی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے آئے۔ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے ہو؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے تھے۔ اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا نہیں ہے، بانسری بجاتا تھا؟ کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں۔ پکڑا گیا آج، کہا نہیں میں نے بانسری توڑ دیا، ختم کر دیا، لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا نیچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور وہ بھی عمر فاروق جیسا۔ عزیزان گرامی وقار، تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو، بے حیائیوں سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں۔ ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے۔ آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو، دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا۔
کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر. موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے, ہمارا فون بھی لیے ہوئے تھے. فون, لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے, ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے ڈرتے بھی ہیں. فون ہاتھ میں نہ جائے ورنہ بہت کچھ مل جائے گا, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا اتفاق تھا کہ ہمیں جب لے کر کے گئے تو فون ہمارے ساتھ ہی تھا, اور آرام سے 10-12 گھنٹے تک تو ہم لے کر بیٹھے ہوئے بھی تھے. ہاں, کچھ وہ محبت کرنے والے پڑوس سے ہمیں کنٹینیو فون کرتے رہتے ہیں, تو یہ لگتا تھا کہ ان کے کالز کہیں دوبارہ مصیبت نہ ڈالیں. بہرحال جو ڈیلیٹ کر سکتے سب کر سکتے. ہمارے ساتھ بھی دوسرے لوگ بھی جب اندر جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ ڈیلیٹ کرو, یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے, یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹا پہلے سے تھا بھی نہیں, چند کالز تھی, ٹھیک ہے وہ بھی گئی. فوراً فون بھی گیا, اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ہی انویسٹیگیشن میں جب ہمارے سامنے بیٹھے کئی آفیسرز, تو سارا ڈیلیٹڈ بھی سب کچھ وہ لسٹ میں لے کر بیٹھے ہوئے. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے تھرڈ پارٹی کو کچھ نہیں دیتا, دوسری تمام چیزیں جتنا ڈیلیٹڈ ہے وہ بھی ہے, سب کچھ ہے. بہرحال وہ چاہے جتنے سالوں پہلا بھی لے کر آتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک ہلکا معمولی علم رکھنے والا انسان تمہارے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے. زندگی بھر کے کیے ہوئے بے حیائیاں وہ رحمان کے سامنے جب پیش ہوں گی, کیا کیا چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جب یہ سب چیزیں لا کر انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں, قیامت کے دن فرشتے کچھ چیزیں اٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں. انسان پوچھتا ہے کیا ہے, وہ جمع کر رہے ہیں. سب کو تو اب تک ایسا لگتا ہے نامہ اعمال کا مطلب 4 A4 سائز کے پیج دے دی جائیں گے, 10-12 پیج ہوں گے, اس میں نامہ اعمال ہوگا. نہیں, کتابیں ہوں گی. اور کتابیں کیسی, کہاں تک؟ فرمایا گیا جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی, اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے, فرشتے اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے. اور یہ حیرت میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں رب تعالیٰ نے دنیا میں جو حکم دیا تھا سب کچھ لکھا گیا ہے, اب پڑھو. جب وہ بندہ کھولتا ہے تو کیا پکار کر کے کہتا ہے پتہ ہے؟ قرآن کی جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں رونگٹے کانپ جاتے ہیں. انسان یہ کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے لا کر رکھ دیا جس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے, بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے, سب کچھ آ گیا ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے ایمان کا ایک حصہ جس سے تم ڈرتے رہو کہ ہر چیز لائی جائے گی. لیکن ایمان کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. ساری کتابوں کی اصل اللہ کے پاس ہے, وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رکھ دیتا ہے. یہ بھی ہے. ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے, بغداد میں ایک خاتون تھی, اس کا کہنا ہے خاتون نے ایک مرد ایسا تھا جو بہت پیسے والا تھا. پیسے جب کسی کے پاس آئیں تو پھر اس کو کھجلی بھی زیادہ ہوتی ہے کہ خرچے کہاں ہوں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو 15-20 ہزار میں چل جاتا ہے, ان کے پاس تو 15-20 کروڑ ہے, کرتے کیا ہوں گے. جا کر کے دیکھو تو وہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کم ہے, ابھی چل نہیں رہا ہے سب کچھ. تمہارے 15-20 ہزار میں جو گزر بسر ہوتا ہے, یہی سوچ رہتی ہے بڑے لوگ کرتے کیا ہوں گے, کیا سونا چاندی کھاتے ہیں, پیٹ نہیں بھرتا ہے.
کیونکہ دنیا کے اندر اتنی تمام بے حیائیاں اور تماشائیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں پیسہ لگتا ہے. ہر ایک کا شوق بڑھتا جائے گا، اس کے لیے اتنا پیسہ اسے چاہیے. بغداد کا ایک بڑا مالدار آدمی، پیسے بے حساب